دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کاروباری برادری پر زور دیا ہے کہ وہ معیشت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے تجاویز دیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا۔ پنجاب دھیرانی پروگرام کے 1500 اجتماعی شادیوں کے دوسرے مرحلے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ سہ ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کا دوسرا میچ کل لاہور میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی ٹھوس کوششوں سے پاکستان اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات یوم تعمیر و ترقی کے سلسلے میں اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے حکومت کی گزشتہ ایک سال کی کامیابیوں کو اجاگر کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں مہنگائی کم ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کاروباری برادری پر زور دیا کہ وہ معیشت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تجاویز دیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت مقامی صنعت کی ترقی کے لیے پالیسیاں وضع کرنے کی غرض سے تعاون کرے گی۔ سینیٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے پائیدار اور جامع مستقبل یقینی بنانے کے لیے ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے لاہور میں پنجاب اسمبلی میں دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن کی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کی پہلی مشترکہ علاقائی کانفرنس کی اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تبدیلی کے محرک کے طور پر پارلیمان کے کردار کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا اب بھی غربت اور عدم مساوات جیسے مسائل سے نبرد آزما ہیں، جو علاقائی تعاون اور مشترکہ ذمہ داری کا تقاضا کرتے ہیں۔ سید یوسف رضا گیلانی نے تیز رفتار تکنیکی تبدیلیوں بشمول مصنوعی ذہانت اور سوشل میڈیا کے اثرات کو اجاگر کیا اور غلط معلومات اور سائبر سیکیورٹی کے خطرات جیسے چیلنجز کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ایسی خود مختار اور آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت جاری رکھے گا جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ہو اور جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو۔ انہوں نے یہ بات ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، جس میں خاص طور پر غزہ میں فلسطینیوں کی موجودہ حالت زار پر غور کیا گیا۔ غزہ کے عوام کو بے دخل کرنے کی تجویز پر اظہار خیال کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے اسے انتہائی افسوسناک اور غیر منصفانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کی زمین فلسطینی عوام کی ہے اور اس کا واحد قابل عمل اور منصفانہ حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاستوں پر مشتمل ہے۔ اسحاق ڈار نے اس معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس بلانے کی حمایت کا اظہار کیا۔ فریقین نے آنے والے دنوں میں اس معاملے پر ہونے والی پیش رفت سے متعلق قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا۔ حماس کی جانب سے 3 اسرائیلی یرغمالی رہا کرنے کے بدلے میں اسرائیل نے 180 سے زائد فلسطینی قیدی رہا کر دیے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں اور اسرائیلی یرغمالیوں کا تبادلہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے تحت ہوا ہے۔ ادھر مشرقی لبنان میں اسرائیلی حملے میں 6 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ پنجاب دھیرانی پروگرام کے پہلے مرحلے کی کامیاب تکمیل کے بعد 1500 اجتماعی شادیوں کے دوسرے مرحلے کے لیے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے درخواستیں آن لائن پورٹل cmpunjab.gov.pk پر یا متعلقہ ضلع کی ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے دفتر میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ اس پروگرام کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کے لیے ہیلپ لائن 1312 پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے۔ پروگرام کے تحت پنجاب حکومت دلہن دولہا اور اس کے قریبی رشتہ داروں کے لیے کھانا مہیا کرے گی۔ نئے شادی شدہ جوڑے کو ضروری فرنیچر اور کپڑوں کے علاوہ ATM کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ روپے کی سلامی بھی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس حوالے سے کہا کہ معاشرے کے مستحق اور محروم طبقات کے مسائل کا احساس کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے جو پوری کی جائے گی۔
کشمیری رہنما محمد افضل گورو کا آج 12واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ بھارت نے محمد افضل گورو کو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں 2013 میں آج کے روز پھانسی دے دی تھی۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے دھرتی کے عظیم سپوت محمد مقبول بٹ اور علاقے کے دیگر شہداء کی یاد میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں منگل کو مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ اور اب کرکٹ سے ملک کی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ سیریز کا دوسرا میچ کل لاہور میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 9:30 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے رات لاہور میں سیریز کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 78 رن سے ہرا دیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 330 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 47.5 اوورز میں 252 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔